الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے۔ ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ہے۔ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے لیے تربیت کا مہینہ بنایا ہے۔ اس میں مسلمان کی تربیت کا پورا کورس اللہ رب العزت کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تربیت کے لیے روزہ ہے کہ بھوکا رکھ کر انسان کی تربیت کی جاتی ہے۔ بھوکا رکھ کر انسان کی تربیت کی جاتی ہے اور انسان کے اندر سے بہیمیت، حیوانیت والا جو جذبہ ہے وہ کم کیا جاتا ہے اور ملکوتیت یعنی فرشتوں والی صفت بڑھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل جس کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھنا ہے، تہجد ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ نفس کو روندنے میں اس کا بہت بڑا عمل ہے۔ نفس کو کچل کر، نفس کو صاف کرنا، نفس کو پاک کرنا، اس کے اندر تہجد کو بڑا دخل ہے۔ تو دوسرا عمل رمضان میں تربیتی کورس کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل اعتکاف بتایا گیا تھا کہ اعتکاف کے ذریعے سے بھی تربیت کی جاتی ہے۔ مسجد میں روکنا، مسجد میں اعتکاف میں ساری مخلوق سے کٹ کر مسجد میں 10 دن گزارنا، یہ بھی ایک تربیت کا عمل ہے۔ اور چوتھا عمل یہ انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ ادا کرنا اور زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا، یہ بھی ایک تربیت کا عمل ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس میں عبادت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ مال خرچ کرنے میں عبادت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہے، عبادت بھی ہے، بلکہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اسلام کی جو بنیاد بتائی گئی ہے 5 چیزوں پر، ان میں سے ایک اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ کیا، اکثر جگہوں پر نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس وقت کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا۔ دیکھیے زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، میں اس سے قتال کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جو جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ اسی طریقے کا فرض ہے،
اسی کے ہم پلہ، اسی کے برابر اللہ کا ایک حکم ہے، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ حالانکہ قتال اور لڑائی تو کافروں سے کی جاتی ہے، تو گویا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے وہ کافر ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا اور وہ اتنی رسی بھی نہیں دے گا مجھے، تو میں اس سے بھی لڑائی کروں گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے بڑا اہم شعبہ ہے اسلام کا، ایمان کا، اللہ تعالیٰ کا بہت اہم حکم ہے۔ تو اس میں عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، اس میں دوسرے کی اعانت بھی ہے، کسی مسلمان کی مدد، کسی غریب کی مدد، کسی مجبور کی مدد، تو اس میں اعانت کا پہلو بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں طہارت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ مال آپ ان صحابہ کرام سے، ان لوگوں سے صدقہ اور زکوٰۃ قبول کیجئے، ان سے صدقہ لیجئے، کیونکہ اس صدقے سے تطہرہم، یہ ان کو پاک کرے گا۔ تو انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت نکلتی ہے۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو مال کی محبت نکلتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے مال کی محبت، اور مال کی محبت تو تمام برائیوں کے جڑ ہے۔ مال کی محبت حدیث پاک میں فرمایا گیا، مال کی محبت یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ گویا جڑ ہی کاٹی جاتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تو اس میں طہارت بھی ہے، کتنے پہلو ہے، عبادت بھی ہے، اعانت بھی ہے دوسروں کی، اس میں طہارت بھی ہے، بہت سارے پہلو علماء نے لکھے ہیں۔ خیر یہ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے، اسی لیے کتنا اہمیت والا عمل ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں، ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، زمین میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، اوپر نیچے ہونے لگی، تو اللہ رب العزت نے اس پر پہاڑوں کو رکھ دیا۔ پہاڑ اتنے ہیبتناک، اتنے لمبے لمبے پہاڑ ہوتے ہیں، اتنے وزنی، اتنے مضبوط۔ فرشتوں نے جب پہاڑوں کو دیکھا تو فرشتے کہنے لگے کہ اے رب، یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں، اتنی سخت مخلوق ہے، کیا اس سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اس سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں، پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور مضبوط مخلوق ہے، اور وہ لوہا ہے، وہ لوہا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے رب، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ لوہا جب یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو وہ کاٹ سکتا ہے، ان کے ٹکڑے کر سکتا ہے، تو کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے، اور وہ آگ ہے، کہ لوہے کو آگ میں ڈالو تو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آگ جب اتنی طاقتور مخلوق ہے تو کیا آگ سے بھی زیادہ سخت اور طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آگ سے زیادہ طاقتور مخلوق پانی ہے، کہ وہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے جو آگ کو بھی بجھا رہی ہے؟ اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے، پانی سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہوا ہے، کہ جب ہوا چلتی ہے تو پانی کو اڑا کر لے کر چل جاتی ہے، سوکھا کر دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ صدقہ، دیکھیے وہ صدقہ، ابن آدم انسان جب صدقہ نکالتا ہے چھپ کر کے، سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یہ صدقہ ان سب چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ صدقہ ان سب چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے شیطان اس میں بہت رکاوٹ ڈالتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ابلیس آیا، بیہقی میں یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ابلیس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا ابلیس ہوں۔ تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو
خود ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ باتیں کہی. شیطان نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ باتیں بتلائی کہ میں خود ابلیس کہاں جا کر بہکاتا ہے. بہت سارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جہاں ابلیس کو خود جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے ہاتھ کے نیچے جو چیلے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں. ان سے چھوٹے چھوٹے شیطانوں سے انسان بہک جاتا ہے، شیطان ان سے کام لیتا ہے. لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جہاں شیطان خود آتا ہے بہکانے کے لیے. ابلیس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود بتا رہا ہے. تو اس نے پہلی بات کہی کہ نامحرم عورت سے کبھی تنہائی میں مت جانا، نامحرم عورت کے ساتھ کبھی تنہائی میں مت رہنا، کیونکہ جب انسان نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے تو ابلیس کہنے لگا وہاں میں خود پہنچ جاتا ہوں اور انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ زنا کر لے. نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں مت رہنا، کیونکہ زنا معلوم ہے کتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان پھسلتا ہے تو پھر پھسلتا ہی چلا جاتا ہے. اس وقت اس عمل کو کرتے وقت انسان مومن ہی نہیں رہتا، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. تو بہت ہی گھناؤنا اور بہت ہی گندا عمل ہے. تو پہلا عمل یہ بتایا اس نے کہ جب مرد اور عورت اجنبی تنہائی میں ملتے ہیں تو میں خود وہاں بہکانے کے لیے پہنچ جاتا ہوں. دوسرا اس نے عمل بتایا کہ جب تم اللہ سے عہد کرتے ہو کسی چیز کا، جب انسان اللہ سے کسی چیز کا عہد کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس کو پورا کرنے سے روکنے کے لیے خود پہنچ جاتا ہوں. اللہ سے عہد، اب اللہ معاف کرے، ہم اپنی زندگی میں اندازہ لگائیں کتنی مرتبہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اب ایسا کروں گا، اور پھر وہ دوسرے ہی دن چھوٹ جاتا ہے. وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو عہد کا پابند نہیں، اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو عہد توڑ دیتے ہیں. اور اللہ سے جو عہد کیا جائے کان عہد اللہ مسئولا، اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے. ہم لوگ دعاؤں میں کتنی مرتبہ سہارا لیتے ہیں کہ اللہ یہ عمل، یہ گناہ کرتا تھا، اب میں چھوڑ دوں گا، آپ میرے ساتھ فلاں مہربانی کر دیجئے، فلاں چیز دے دیجئے. جیسے ہی وہ چیز مل جاتی ہے عہد بھول جاتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں. یہ اللہ سے کیا ہوا عہد کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے. تو اللہ سے انسان کئی مرتبہ عہد باندھتا ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ جب انسان اللہ سے عہد کر لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو میں وہاں اس عہد کو روکنے کے لیے، اس عہد کو پورا ہونے سے روکنے کے لیے خود پہنچ جاتا ہوں. اور تیسری چیز اس نے بتائی کہ جب انسان صدقے کا ارادہ کرتا ہے، جب صدقے کا ارادہ کرتا ہے، کچھ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بہکانے کے لیے میں اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا، میں خود وہاں پر پہنچ جاتا ہوں روکنے کے لیے. کیونکہ صدقہ اتنی طاقتور چیز ہے، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا. کتنی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، انسان کو ہر طرح کی مصیبتوں سے بچا دیتا ہے، 70 مصیبتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. اور اس صدقے کی وجہ سے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات نصیب ہو جاتے ہیں. اللہ کے نام پر خرچ کرنا یوں نہیں ہے. اسی لیے تو وہ بنی اسرائیل کے راہب کے بارے میں ہے کہ اس نے 60 سال یا 70 سال عبادت کی اپنے گرجا گھر میں. اب دیکھیں صدقہ کتنا طاقتور عمل ہے. اسی لیے تو شیطان خود پہنچ رہا ہے نا وہاں بہکانے کے لیے، صدقے سے روکنے کے لیے شیطان خود کیوں پہنچتا ہے. اس کی طاقت دیکھیں کہ ایک راہب 60 سال یا 70 سال تک اپنے گرجا گھر میں وہ عبادت کرتا رہا. اب اچانک کسی کام سے اپنے گرجا گھر سے نکلا، عبادت خانے سے نکلا، نیچے اترا تو اسے ایک خوبصورت عورت نظر آئی اور شیطان نے اس کو بہکایا، وہ مبتلا ہو گیا، زنا میں مبتلا ہو گیا. کئی دن تک وہ زنا کرتا رہا، 5 یا 6 دن. ادھر اس کی عبادت کتنی ہے، 60 سال یا 70 سال، اور 5 یا 6 دن زنا کرتا رہا. پھر اس کو احساس ہوا کہ میں کہاں تھا اور اب کہاں، میں کس مقام پر تھا. اللہ کے ساتھ لو لگاتا تھا، مناجات کرتا تھا، تنہائی میں عبادت کرتا تھا، اللہ کو سجدے کرتا تھا، اور آج میری کیا حالت ہو گئی کہ میں زنا میں مبتلا ہوں. احساس ہوا، فوراً وہ نہر پر گیا، اس نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد باہر نکلا تو اس کے پاس روٹیاں تھیں.
تو ایک سیدھے ہاتھ سے ایک الٹے ہاتھ سے، دو طرف سے دو فقیر آئے، اس نے صدقہ کیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی عبادتیں دیکھی گئی، 60-70 سال کی عبادت، اس کے مقابلے میں 6-7 دن کا جو زنا تھا وہ بڑھ گیا۔ اس کی عبادتیں، زنا کتنا خطرناک ہے، آج اللہ معاف کرے یہ کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ ہی ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو زنا اتنا گھناؤنا اور اتنا گندا اور اتنا برا عمل ہے کہ اس کی 60-70 سال کی عبادت کم پڑ گئی، اس کا وزن کم ہو گیا، زنا کا وزن بڑھ گیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اس نے آخر میں جب غسل کرنے کے بعد، زنا سے فارغ ہو کر جب غسل کیا، غسل کے بعد جو اس نے صدقہ کیا تھا وہ صدقہ بھی اس کے نامہ اعمال میں رکھو۔ تو اس کا صدقہ جب رکھا گیا تو وہ زیادہ ہو گیا، نیک اعمال اس کی وجہ صدقے کی برکت سے زیادہ ہو گئے، اور زنا اور دوسرے اعمال کم ہو گئے، تو اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنا طاقتور عمل ہے صدقہ، کہ زنا نے اس کے 60-70 سال کی عبادت کو کم کر دیا تھا، لیکن صدقے نے آ کر، صدقے کی برکت سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو اس لیے بہت طاقتور عمل ہے، اس لیے شیطان وہاں خود پہنچ جاتا ہے جب آدمی کچھ خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور خرچ کرنے پر کیسی زبردست فضیلتیں سنائی ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تم جو سود لیتے ہو اپنا مال بڑھانے کے لیے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ 21 پارے کی آیت، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تم جو سود دیتے ہو، سود لیتے ہو مال بڑھانے کے لیے، تو وہ اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، جو تم صدقہ خیرات اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون۔ تو دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کا مال بڑھتا نہیں ہے، جو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال بڑھتا ہے، یہ لفظ نہیں ہے، فاولئک هم المضعفون، یہ جو صدقہ دینے والے ہیں یہ بہت بڑے ماہر لوگ ہیں جو اپنا صدقہ دے کر مال بڑھاتے رہتے ہیں، یہ بڑھانے والے ہیں، ایسے زبردست تاجر ہیں یہ کہ دنیا میں ان کی تجارت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا مال بڑھاتے ہیں، دن بدن بڑھتا رہتا ہے ان کا مال۔ فاولئک هم المضعفون، یہ بڑھانے والے ہیں، یہ اپنی تجارت پیسوں کو بڑھانے میں بہت ماہر ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے پارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ دانہ 7 بالیاں لے کر نکلتا ہے، 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانہ گویا 700 دانے کے لانے کا ذریعہ بن گیا، ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، کتنی بہترین مثال دی ہے کہ جب زمین اللہ کی ایک مخلوق ہے، زمین اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس میں جب دانہ ڈالا جاتا ہے تو وہ زمین اللہ کی مخلوق ہو کر 700 دانے دیتی ہے، تو میں تو اللہ ہوں، تم میرے نام پر دو گے تو میں کتنا بڑھاؤں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے کئی گنا کرتا ہے، زمین 700 گنا دیتی ہے، یہ مخلوق ہے، تو اللہ تو خالق ہے، وہ کتنے گنا زیادہ کر کے دے گا، وہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت کشادگی والے، جاننے والے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی، ان کی فضیلت ارشاد فرمائی، اس پر ثواب ارشاد فرمائے، اور ساتھ ساتھ وعیدیں بھی، جو مال کو روکتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ان پر وعید، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، جو خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ روک لیتے ہیں، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تو ان کا انجام فبشرهم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔
کہ جس دن قیامت کے دن یوم یحما علیہا فی نار جہنم، یہی مال، سونا چاندی اور جو بھی جس قسم کا بھی مال ہے، جس قسم کا بھی مال ہے جو روک روک کر رکھتا ہے، اللہ نے جہاں حکم دیا وہاں خرچ نہیں کرتا، تو یہ مال آگ میں گرم کیا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی پیشانی پر اور پیٹھ پر داغا جائے گا یہ مال۔ اور بعض حدیثوں میں ہے، صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب انسان مال جمع کر کے رکھتا ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، کنجوسی کرتا ہے، تو یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اس کو لپٹ جائے گا، زہریلا سانپ۔ گنجا سانپ جو ہے زہر میں مشہور ہوتا ہے کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پر بال نہیں ہوتے، تو یہ گنجا سانپ بن کر اس آدمی پر مسلط ہوگا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جوڑ جوڑ کر رکھتا تھا، آج اللہ رب العزت نے مجھے اس شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو جو لوگ کنجوسی کریں گے، اپنے مال کو روکیں گے، ان کے لیے وعید آئی ہے۔ صفیہ بنت شیبہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، ایک تابعیہ ہے صفیہ بنت شیبہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو ایک عورت تھی صفیہ بنت شیبہ، وہ آئی اور وہ رو رہی ہے اور ایک ہاتھ اس کا چھپا ہوا ہے، ایک ہاتھ چادر کے اندر ڈھکا ہوا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی ہے اور تیرا ایک ہاتھ اندر کیوں ہے، دونوں ہاتھ نکالو، یہاں تو سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں کے سامنے ہاتھ نکالنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ ہاتھ کی وجہ سے ہی رو رہی ہوں، میں ہاتھ کی وجہ سے ہی رو رہی ہوں۔ اب کیا ہوا تھا ہاتھ کو؟ اس نے اپنا خواب سنایا، اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اور ساری عورتوں کے سامنے خواب سنایا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میں اپنے والد کو دیکھ رہی ہوں، اس کے والد بہت سخی تھے، تو کہتی ہے میں اپنے والد کو دیکھ رہی ہوں، جنت میں ہے، ایسا منظر مجھے نظر آ رہا ہے کہ جنت میں ان کے پاس بہت سارے حوض ہیں اور وہاں بہت پیالے ہیں، وہ والد صاحب اور ان کے جو نوکر ہیں وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، لوگ خود بھی آ کر ان کے حوض سے پی رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ منظر، تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ امی کدھر ہے، والدہ کدھر ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اوپر دیکھو۔ تو کہتی ہے میں نے اوپر دیکھا تو والدہ کی کیا حالت دیکھی کہ والدہ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، والدہ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف ایک جگہ چھوٹا سا کپڑا ہے، اور وہ عطشہ چلا رہی ہے کہ ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے کوئی مجھے پانی پلا دو، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ وہ والدہ چلا رہی ہے، اور میں نے دیکھا، وہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک چربی کا ٹکڑا ہے جسے آگ میں گرم کیا جا رہا ہے اور میرے امی کو داغا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، اور میری امی چلا رہی ہے وہ عطشہ، پانی پلا دو۔ تو کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، یہ عورت کہہ رہی ہے مجھے ترس آ گیا اپنی ماں پر، میں نے وہاں ابا کے پاس بہت سارے پانی کے حوض تھے اور پیالے تھے، میں نے ایک پیالہ پانی لیا اور پانی لے کر اپنی والدہ کو پلا دیا۔ تو کہتی ہیں کہ خواب میں ہی مجھ سے کہا گیا کہ جس نے اس عورت کو پانی پلایا ہے اس کے ہاتھ شل ہو جائیں، اس کے ہاتھ بیکار ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں فوراً میرا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ میری ماں کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، وہ پورا بدن برہنہ ہے، ننگا ہے اور داغا بھی جا رہا ہے۔ تو کہا گیا خواب میں کہ تیری ماں بہت بخیل اور کنجوس تھی، اس نے زندگی میں بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا صدقہ کیا تو وہ کپڑا آج اس کے بدن پر موجود ہے، باقی اس نے کچھ بھی صدقہ نہیں کیا، اس لیے اس کا پورا بدن برہنہ اور ننگا ہے۔ اور یہ جو چربی سے داغا جا رہا ہے تو وہ کنجوس اتنی تھی، تیری ماں اتنی کنجوس تھی کہ ایک مرتبہ تمہارے گھر میں کوئی جانور ذبح ہوا تو اس کی جو چربی ہوتی ہے، فالتو چربی جو پھینک دیتے ہیں، وہ چربی اس نے کسی غریب کو صدقہ کی تھی، اچھی کوئی چیز صدقہ نہیں کیا، اچھا گوشت نہیں دیا، بس ایک چربی کا ٹکڑا جسے پھینکنا تھا وہ چربی اس نے صدقے میں دے دی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے عذاب میں اس کو وہی چربی سے داغا جا رہا ہے اور اس کے جسم پر لگایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو ردی، اور ایسا مال مت خرچ کرو کہ اگر تم کو دیا جائے تو تم اس کو قبول نہ کر سکو، تم خود اس کو قبول نہ کر سکو۔
ایسا مال کیوں اللہ کے راہ میں دیتے ہو؟ تو خیر دیکھیے کنجوسی کی وجہ سے کیا عذاب ہو رہا ہے، اور سخاوت کی وجہ سے کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ اس مہینے میں ایک تربیت کا کورس اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات جتنا زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے گا، یہ بھی تربیت کا ایک پہلو ہے کہ اس سے انسان کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ سال بھر حل مال کے بیچ میں ہے، دکانوں میں ہے، کاروبار میں ہے، تو انسان کے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے، تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروایا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، پھر صدقہ فطر بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رمضان المبارک میں وہ ہوا سے زیادہ اجود من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خاص طور سے ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ ہوا جیسے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ہوا کسی سے پوچھتی نہیں کہ میں تجھے لگوں یا نہ لگوں، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، چھوٹا سا سوراخ نظر آئے گا وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے تھے، کوئی مانگے یا نہ مانگے ہر محتاج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پہنچتا تھا، ہر محتاج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال پہنچتا تھا، اتنی سخاوت کرتے تھے جیسے ہوا چلتی ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو تاکہ مال کی محبت دل سے نکل جائے۔ یہ تربیت کا ایک پہلو ہے، جتنی مال کی محبت نکلے گی اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوگا۔ یہ مال کی محبت رکاوٹ ہے اللہ سے قریب ہونے میں، مال کی محبت رکاوٹ ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا، غریبی سے تمہیں ڈراتا ہے۔ جب انسان خرچ کرنے کا سوچتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے، اور آگے فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بڑھا دیا؟ برائیوں کا حکم دیتا ہے، ایک ہی جملہ کافی تھا، تو اگلا جملہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بڑھایا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں جب خرچ کرنے سے روکتا ہے تو خرچ کرنے سے روکنے کی وجہ سے تمہارے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی ہے، دنیا کی محبت بڑھتی ہے، اور جتنی دنیا کی محبت بڑھے گی اتنے تم گندے کام کرو گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، جتنی دنیا کی محبت بڑھے گی اتنے گناہ کے کام ہوں گے، اتنے برائی کے کام ہوں گے۔ تو شیطان مال خرچ کرنے سے اس لیے روکتا ہے کہ جتنا انسان رکے گا تو دنیا کی محبت اس کے اندر بڑھے گی، اور جتنی دنیا کی محبت بڑھے گی شیطان کا کام آسان ہوگا، شیطان کے لیے بہکانا آسان ہوگا، انسان زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے فضل کا، اللہ مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اب اس میں یہاں بھی ایک ہی چیز کافی تھی کہ تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دیں گے، اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیوں کیا؟ تو یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں مغفرت کا وعدہ اس لیے کیا، جب انسان اللہ کے نام پر خرچ کرے گا تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، جب دنیا کی محبت نکلے گی تو یہ خود بخود ایسے کام کرے گا جس سے مغفرت واجب ہو جائے۔ تو مال خرچ کرنے سے دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور انسان کو اچھے اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے، اس لیے اس مہینے میں ایک عمل رکھا گیا ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔